السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عثمان غازی نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اورحان غازی کی عمر اس وقت تقریباً 52 سال تھی اور وہ فنی سپاہ گیری میں عثمان غازی کی زیر نگرانی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ عثمان غازی کے دوسرے بیٹے علاء الدین نے اپنا تمام وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا۔ تاہم عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی نے سلطنت کو تقسیم کرنے کی آمادگی ظاہر کی، لیکن علاء الدین نے اس سے انکار کر دیا اور اورحان غازی کے اصرار پر صرف وزارت کا عہدہ قبول کیا۔ اس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ مزید ویڈیوز کا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد علاء الدین نے 3 چیزوں پر خاص توجہ دی۔ نمبر 1 سکہ، نمبر 2 لباس اور نمبر 3 فوج۔ اگرچہ سلطان علاء الدین سلجوقی نے عثمان بے کو خطبے کے علاوہ اپنا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے پر ہی قناعت کی تھی، لیکن سکہ نہیں جاری کیا تھا۔ اورحان غازی کے تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائی کوچک میں صرف سلجوقی سکے ہی راج تھے۔ اب علاء الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کر دیے۔ علاء الدین نے رعایا کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کیے، ان کے متعلق قانون نافذ کیے، شہری اور دیہاتی مسلم اور غیر مسلم لباس رائج کیے۔ لیکن علاء الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت ایک دم سے بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس فتوحات کا ضامن رہی۔ ارطغرل غازی اور عثمان کے دور میں کوئی بھی باقاعدہ فوج نہیں تھی، بلکہ یہ دستور تھا جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ فلاں مقام پر حاضر ہو جائیں، تو لہٰذا یہ سب مقرر وقت پر مقرر جگہ مقام پر حاضر ہو جاتے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ ناظرین، انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا وہ آپس میں تقسیم کر لیتے۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی، بے شک یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شاہ سوار تھے اور ایک صف بن کر مضبوطی کے ساتھ میدان جنگ میں نکلتے تھے۔ عثمان غازی کے زمانے تک تو اس طرح کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع کے لیے یہ کام ناقابل رہا۔ چنانچہ علاء الدین نے سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا۔ ان پیادوں کی تنخواہیں بہت زیادہ ہی تھیں، لیکن ابھی اس کے قیام کو زیادہ روز نہ ہو پائے تھے کہ ان پیادوں میں اپنی بے جا قوت کا احساس پیدا ہو گیا اور ان کی سرکشی خود اورحان غازی کی تشویش کا باعث ہونے لگی۔ چنانچہ اورحان غازی نے ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے علاء الدین اور کارا خلیل سے مشورہ کیا۔ کارا خلیل، جو کہ بعد میں خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے جو تجویز پیش کی نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا، بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار کو ایک سیلاب کی قوت عطا کی۔ کارا خلیل نے جو تجویز پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ عیسائی جنگی قیدیوں میں سے 10-12 سال کے ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اورحان غازی کو یہ رائے بہت پسند آئی اور انہوں نے 1000 عیسائی منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کر دی۔ اس طرح ہر سال 1000 لڑکے چنے جاتے اور یہ سلسلہ 300 برس تک جاری رہا۔ جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد پوری نہ ہو پاتی تو لیکن سلطان محمد کے عہد حکومت میں یہ کام بدل گیا۔ اس کے بعد انہی سپاہیوں اور ترکی کے لڑکے اس فوج میں شامل کیے جاتے۔ اس فوج کا نام ینیکیری یعنی نئی فوج تھا۔
नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया की इब्तदाई 3 सदियों में जो इसके अरूज तरक्की का ज़माना था, यानी की कुव्वत अव्वल शबाब पर थी। उरहान गाजी ने तख्त नशीन होने के बाद अपनी हुकूमत के पहले ही साल नाइको मीडिया पर कब्जा किया। बरोसा शहर वो चंद महीने पहले ही फतह कर चुके थे। बाज़ंतीनी सल्तनत की एशियाई मकबूजात में इन्हें अब सिर्फ एक ही बड़ा शहर नाइसिया ही रह गया था, जो कि बाज़ंतीनियों के लिए बड़ा ही शहर था। उरहान गाजी ने इसका भी मुहासरा कर लिया और 1330 ईस्वी में इसे भी फतह कर लिया और इन्हें अपनी सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। इसके बाद उरहान गाजी ने शमाल मगरबी के एनातोलिया में चंद छोटी छोटी तुर्की रियासतों पर हमले किए और इन्हें भी अपनी मकबूजात में शामिल कर लिया। कराची और दूसरी तुर्की रियासतों की आबादी ज़्यादा तुर्कों पर मुश्तमिल थी, लेकिन साहली इलाकों में एक खास तादाद यूनानियों की भी थी, जिन्होंने बरोसा और नाइसिया के अक्सर बाशिंदों की तरह इस्लाम कबूल कर लिया। इन फतूहात के बाद तकरीबन 20 साल तक किसी जंग की नौबत नहीं आई और उरहान गाजी पूरी तवज्जो के साथ फौजी आइन की तंजीम और तकमील में मशगूल रहे। इन्होंने तमाम मुल्क में अमन व अमान कायम किया और मस्जिदें, मदरसे और शानदार इमारतें बनवाई। बरोसा में एक शानदार मस्जिद, मदरसा और एक हस्पताल कायम करवाया। सल्तनत की खिदमात से फारिग होकर उरहान गाजी यूरोप की तरफ मतवज्जा हुए और इनकी जिंदगी के आखिरी चंद साल बाज़ंतीनी सल्तनत के इलाकों के कदम जमाने में रहे। बाज़ंतीनी सल्तनत उस वक्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। इनके शहर जो कि एनातोलिया तक फैले हुए थे, अब बस चंद ही रह चुके थे। तकरीबन तमाम के तमाम उस्मानी सल्तनतें अपने कब्जे में कर लिए थे। बाज़ंतीनी सल्तनत के अंदरूनी मामलात ने इसे और भी कमज़ोर कर दिया था। उस्मान गाजी की अहमियत एक अमीर से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उरहान गाजी के कारनामों ने इन्हें बादशाहत का हकदार कर दिया था। 1358 ईस्वी में उरहान गाजी का बेटा सुलेमान पाशा शिकार खेलते हुए घोड़े से गिरा और वफात पा गया। सुलेमान पाशा उरहान गाजी का जानशीन भी था और इनसे बेहद मोहब्बत भी करता था। उरहान गाजी सुलेमान पाशा की वफात का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और दूसरे ही साल इंतकाल कर गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।